الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ درود و سلام ہو اللہ کے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطالبات دنیاوی اقتدار یا مال و دولت کے نہیں تھے، بلکہ صرف اور صرف انسانوں کو اس کے رب سے جوڑنے کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا اور سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ انسان صرف اللہ کی بندگی کرے اور ہر قسم کے شرک و بت پرستی سے باز آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ اللہ کو صرف ماننے پر نہ رکا جائے، بلکہ اس کی عبادت بھی خالص اسی کے لیے کی جائے۔ نماز قائم کی جائے، روزہ رکھا جائے، زکوٰۃ اور حج کرو، یہ وہ ستون ہیں جن پر ایمان کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اللہ کی بندگی کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انسانیت کی خدمت بھی سکھائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولو، وعدہ پورا کرو، والدین کی خدمت کرو، یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنو اور کسی پر ظلم نہ کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اہم مطالبہ عدل و انصاف قائم کرنا تھا، چاہے امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلی قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتی تھی اور غریبوں کو سزا دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان یہ تھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں سزا دوں گا۔ یہ اعلان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ رنگ، نسل اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے برتری نہ جتائی جائے۔ آخری خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، برتری صرف تقویٰ کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالبہ یہ تھا کہ انسان سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں، غلاموں اور حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کی ہدایت دی۔ آخرکار حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام مطالبات کو ایک جامع پیغام میں سمو دیا۔ اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کا خون اور مال محفوظ سمجھو، اور آخری میں فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ میری گزارش ہے ان دو چیزوں کو دھیان سے سنیں اور ان کو یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا آخری وقت میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ یہی تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطالبات، اللہ کی بندگی، انسانیت کی خدمت، عدل و مساوات اور اخلاق و محبت۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ اپنی زندگیوں کو انہی مطالبات کے مطابق ڈھالیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پیغام نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دل کو چھو گیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اسلامی موضوعات، سیرت طیبہ کے سنہرے واقعات اور قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسرے مسلمان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آئیے مل کر اس نیکی کے کام میں شریک ہوں۔